قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على الذين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا جد الحسن والحسين ایک دفعہ ہم سب میں اٹھارہ ساتھ پڑھ لیں چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اگر لمبا دوسری نہیں آتا تو دوسری بات ہے عالیہ میں حاضری میں صلی اللہ علیہ وسلم وقت نہ ہو صلی اللہ علیہ اونچا بنا ہے سب سے پہلے تو ہم کو ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں، اس کے بعد ہدیہ حضور اسلام حضور سیدی و مرشدی سید الانبیاء والمرسلین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں محبتوں اور عدالتوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول و قبول فرمائے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں تو سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ خالق لمحہ جل اس محفل پاک کے صدقے سے اس ادارہ فاران اسکول کو دنیا رات کی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنے اس کے متعلقین یا اس سے فضلاء جو فارغ التحصیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن کرے، اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جو متعلمین یا متعلمات معلمین معلمات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور خصوصی طور پر میں شکر گزار ہوں ادارہ کے CEO صاحب احمد رضا خان اور پرنسپل صاحب آفتاب خان اور ان کے بابا جان سارقار احمد خان صاحب جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا اور یہاں آپ کے سامنے کچھ آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے بولنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اور ساتھ ہمارے یہاں پہ جتنے اساتذہ اکثر سے میری شناسائی ہے، ہمارے قاری اسد اللہ صاحب اور اکثر اسٹوڈنٹس جو سینئرز ہیں ان سے بھی شناسائی ہے، ان سب کو اور عام طور پر سب جتنے طلباء ہیں ان کو میری طرف سے عقیدت و السلام۔ دیکھیں یہ جو محفل ہے آقا کریم علیہ السلام کی، یہ کوئی آج ہم سجا کے نہیں بیٹھے، یہ بہت پہلے دنیا نہیں بنی تھی، کائنات ابھی وارث وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے خود سجائی یہ محفل۔ اس کے بڑے فیوز و برکات ہیں۔ اگر آج یہاں میں کھڑا ہو کے کہوں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت، آپ کے پیار اور آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام کو بیان کر سکوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ محمد تو دیکھیں یہ ہمارے جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں خوبصورتی آتی ہے۔ توجہ آپ نے رکھنے میں طرف کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو سب نے تو یہ ہمارے کلام میں یہ خوبصورتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے اشعار خوبصورت ہوتے ہیں یا ہمارا کلام خوبصورت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس اعتبار سے اگر آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا جائے، میں آسان سی تقریر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں مجمع ایسا ہے، کچھ اساتذہ ہیں اور کچھ طلباء ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے طلباء بھی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ سب تک میرا کلام آسانی سے پہنچے۔
ایک بزرگ گزرے ہیں یہاں حضرت با یزید بستامی، اور جس نے تھوڑا سا بولنا ہے کیونکہ میں استاد بھی ہوں نا، تو پوچھ لیتا ہوں کہ میں نے کیا بولا تھا، تو خصوص طور پہ میں ان اساتذہ سے پوچھ لوں گا کہ کیا میں نے بتایا تھا، توجہ آپ ہونی چاہیے۔ با یزید بستامی، یہ با یزید بستامی کوئی عام بندہ نہیں تھا، اس کو یہ بڑا اللہ کا ولی، عارف باللہ، عاشق رسول تھا، جس کے حوالے سے لاہور کے داتا گرنتھ بخش کے لیے ہدبری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ با یزید بستامی وہ بندہ ہے، اگر آپ ان لسٹ کریں اولیاء اللہ کو 10 کی لسٹ میں 10 اولیاء اللہ کی لسٹ بنائیں تو ان 10 میں ایک با یزید بستامی ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اور بتاؤں ان کے حوالے سے تو با یزید بستامی، بستام قریب ہے مکہ سے، ان کی خواہش ہوئی کہ ہم کعبہ بیت اللہ جا کے وہاں طواف کرتے ہیں، تو یہ وہاں گھر سے چلے اور ہر قدم پہ جناب یہ نوافل ادا کرتے ہوئے 12 سال بعد کعبہ بیت اللہ پہنچے۔ محبت کا یہ عالم تھا، اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ سے محبت تھی۔ جب کعبہ بیت اللہ پہنچتے ہیں تو سامنے یوں نظر دیکھتے ہیں کعبہ بیت اللہ کی طرف، یوں دیکھ کے پھر نظریں نیچے کرتے ہیں۔ تو مریدین پوچھتے ہیں حضور آپ نے ایک دفعہ نظر اٹھائی، کعبہ بیت اللہ کو دیکھا، اس کے بعد آپ نے نظر جھکا لی، اٹھا نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ نے 12 سال لگائے یہاں پہنچنے تک، پہنچتے ہوئے آپ کو 12 سال لگے اور نظر سے نظر ملا نہیں رہے ہیں۔ تو با یزید بستامی کہتے ہیں مریدین سے دیکھیں، جب میں نے کعبہ بیت اللہ کو دیکھا تو مجھے پتھروں کی دیوار نظر آئی، پتھر نظر آئے، تو میں نے تو سفر کیا تھا خدا کو دیکھنے کے لیے، یہاں پتھر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر دیکھیے، ٹرائی کریے۔ انہوں نے پھر یوں نظریں اٹھا کے دیکھا تو پتھروں کے اندر سے اس کو خدا کا دیدار ہوا، خدا کا جلوہ نظر آیا۔ تو انہوں نے پھر دیکھ کر پھر نظریں نیچے کی، تو مریدین نے پھر کہا حضور پھر نظر نہیں اٹھا رہے۔ کہتے ہیں میں اس وجہ سے تو نہیں آیا تھا کہ پتھروں کے درمیان سے خدا کا جلوہ نظر آئے، پتھروں کے علاوہ الگ تھلگ مجھے اس کا جلوہ چاہیے۔ با یزید پھر جب تیسری دفعہ دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کے ولی ہر طرف خدا کے نظارے ہی نظارے پاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ خالق کائنات نے اپنے بعد اگر کسی کو مقام کیا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں، تو کیوں نہ جو خدا نے مجھے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے تو میں اس ذات کے حبیب کو تو دیکھوں کہ ان کا کتنا مقام، سبحان اللہ، ان کا کتنا مرتبہ ہے، ان کی کتنی شان و شوکت ہے۔ کہتے ہیں میں نے یوں ایک وجدانی کیفیت، تو اس میں وجدانی کیفیت میں آگے میں نے پرواز کی عظمت کو دیکھنا چاہا تو خدا نے میرے سامنے کر دیا جہاں میری منتہا ہو رہی تھی، جہاں میری انتہا ہو رہی تھی ولایت کی یا میرے مرتبے کی، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہاں سے ابتدا ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، وہاں سے کیا ہو رہی تھی؟ مطلب آپ کے اور میرے نبی کا اتنا مرتبہ بلند ہے۔ آپ قرآن کے پارے، ہمارے احمد رضا خان نعرے لگوا رہے تھے، آپ قرآن سے پوچھیں یہ قرآن کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی شان اور شوکت ہے، حضور کا بیان ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام گلیوں میں چلتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، بہذا البلد۔ حضور تشریف لاتے ہیں تو خدا فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور خالق فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو ہر جگہ سے میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان و شوکت نظر آئے، سبحان اللہ، آپ کا مقام نظر آئے گا۔ اسی لیے تو خدا نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کوئی تو ایسا رسول ہے جو ڈائریکٹلی خدا سے کلام کرتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا مقام و مرتبہ ان سے بھی بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ، ان سے بھی کیا ہے؟ کلام کرنے والا بڑا نبی ہے، حضور جو اللہ سے کلام کر رہا ہے وہ عام نہیں ہے۔ بے شک، تو خدا نے اس کے فوراً بعد فرمایا ورفع بعضهم درجات، ان کے بعد ایسے نبی بھی ہیں
جو درجوں بلند ہیں ان سے، مطلب ان کے مراتب ڈسکس نہیں ہو سکتے، ان کی شان اتنی ہے. اگر وہ غمناک ہو کہ سوئے تو رات کو جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے حبیب کو ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر میرے پاس لے کر آؤ. فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب کرو، قوسین اتنا فاصلہ، او ادنا یا اس سے بھی قربت میں دے دوں گا. یہ میرے حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے. اسی کی ظہوریت ساڈا کی کلام ہے، اسی کی ظہوریت ساڈا کی بیان ہے. اوتیاں تے صفتاں دا ناطخہ قرآن ہے، صورتاں تے ستارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لیاما کہ تو سونا میرے نال دا. اتنے خوبصورت ہے، دنیا میں ہر ایک کا محبوب خوبصورت ہوتا ہوگا، لیکن یہ وہ محبوب ہیں جو محبوبوں سے بھی خوبصورت ہے. سبحان اللہ، محبوبوں سے بھی کیا ہے؟ خوبصورت خوبصورت ہے. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا